گے حتیٰ کہ رسول اللہ بھی شفاعت نہیں کرائیں گے. اللہ کی مار دیکھو آپ بولے ہو ابھی نہیں رسول اللہ کے بارے میں بول رہا نہیں بچا سکتے تو ابھی نہیں بچانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو ان کا نے بچانے کا بچنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ شفاعت کا ان کا نے کانسیپٹ ہی نہیں ہے. شفاعت کا کانسیپٹ تو اہل سنت والجماعت میں ہے. پیارے دوستو کوئی جماعت کا ملا اپنی جماعت کے ماننے والے کو نہیں بچا سکتا، مگر میں تمام جماعت والوں کو کہتا ہوں آجا آجا اہل سنت میں آجا. دیکھ یہاں غوث اعظم بچانے کو تیار ہے، غریب نواز بچانے کو تیار ہے، حضرت زین الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے، حضرت برہان الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے، حضرت نور الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے. ارے یا مولا علی بچانے کو تیار ہے، امام حسین بچانے کو تیار ہے، امام حسن بچانے کو تیار ہے. ارے اگر کوئی نہ بچائے آمنہ کا لال بچانے کو تیار ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو ایسی جماعت جس میں بچانے والوں کی ایک لمبی فہرست بنی ہوئی ہے. ایک دو نہیں جی 1 کروڑ ہے یہاں. 1 کروڑ ہے میرے بھائی، 1 کروڑ بچانے والے ہیں یہاں پہ. یہ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے یہ ملا جی کے پیچھے جانا کون سی عقل مندی ہے؟ میں ایک نوجوان کو پوچھا کیا ہوا بابا تو کل تک یہاں تھا آج یہاں آ گیا، سسٹم کیا ہے یہ ترقی اتنا جلدی کئی کو ہو گئی میرے بابا تیری؟ دھن بلکہ یہاں سے پہلے تھوڑا اوپر چڑھتا، تھوڑا اور چڑھتا، تھوڑا اور چڑھ کے یہاں تک آتا تو سمجھ میں آتا انکریمنٹ ہو رہا. یہ ڈائریکٹ جمپنگ کیا ہے یہ؟ یہاں سے یہاں کیسا آ گیا میرے پیارے؟ کیا قصہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے. میں بولا تو پڑھا تیرے کو طہارت لینے نہیں آتا تو حدیث کہاں سے پڑھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ہنسو نکو آپ. میرا بیان ختم ہوا گھر کو جا کے لوٹو، مگر میری بات سمجھو میں کیا سمجھانا تھا. حدیث میں ہے تو پڑھا، تیرے کو عربی کا نورانی قاعدہ نہیں آتا تو حدیث کہاں سے پڑھا؟ غور کرو. تو کہاں سے پڑھا بھائی؟ تو کہاں سے لایا ہے حدیث؟ ارے نہیں میں نے پڑھا، حفظہ اللہ تعالی حضرت شیخ صاحب پڑھائے. اوہو شیخ صاحب بولے تو انہیں سنا. پوائنٹ نوٹ کرو. شیخ صاحب بولے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہاتھ یہاں باندھتے تھے. شیخ صاحب بولے تو سنا، شیخ کی بات پہ عمل کر رہا نہیں کر رہا. انہیں ویلڈنگ کرتا اس کو حدیث کیا معلوم؟ انہیں آٹو چلاتا اس کو حدیث کیا معلوم؟ انہیں ترکاری ٹماٹے بھینڈی بیچنے والا وہی ریٹاں صحیح نہیں معلوم، یہ حدیث کیا معلوم؟ شیخ صاحب بولے، شیخ صاحب کی بات لیا یہاں سے یہاں آ گیا. میں بولا میاں تو ایک معنوں میں شیخ صاحب کی تقلید کر رہا نہیں کر رہا بھائی؟ کسی کی بات سن کر اس کی بات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کا نام تقلید ہے. انہیں نہ عربی پڑھ سکتا ہے، نہ حدیث کا مفہوم سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث کا اختلاف سمجھ سکتا ہے، نہ راوی کو پہچان سکتا ہے، نہ حدیث کی سند کو جان سکتا ہے، نہ حدیث پر بحث کر سکتا ہے، نہ حدیث کے مشہور ہونے کو جانتا ہے، نہ حدیث کی تحقیق کو جانتا ہے، نہ حدیث کی روایت کو جانتا ہے، نہ راوی کے حالات کو جانتا ہے، نہ امام بخاری کو پہچانتا ہے. مگر ایک شیخ بول دیا یا ہاتھ باندھنا حدیث میں ہے تو اپنی بات کو چھوڑ دیا، شیخ کی بات کو مان کے یہاں سے یہاں گیا. تو میں بولا رے نادان، یہ 14ویں صدی کے ملا کی بات سن کر یہاں سے یہاں آنے سے بہتر ہے اس امام اعظم کی بات سن لے جس کی خوشخبری مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے. جس کی خوشخبری مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے، حضور نے جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، جس کے آنے کی خبر رسول اللہ نے دی تھی. یہ آج کل کے مولویوں کو چھوڑ ان کی بات سن جنہوں نے براہ راست صحابہ سے ملاقات کر کے حدیث کی تحقیق کر کے فقہ کو بنائی ہے، جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کر کے حدیث اور قرآن کو ٹٹول کر ایسے سیرابیاں حاصل کی کہ اس حدیث اور اس قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے امام اعظم نے 55 حج کیے، صحابہ سے ملاقات کیے
اور صحابہ کرام کی صحبت و سنگت میں بیٹھ کر حدیث و قرآن کو سمجھ کر اس کی تحقیقات کو جان کر ان کی روایات کو پہچان کر راویوں کی حالات سے واقفیت حاصل کر پھر اپنے انتہائی اعلیٰ درجے کے قیاس کو 1000 سے زائد علماء صلحاء اولیاء کے بیچ میں رکھ کر جب آپ نے کوئی ڈیسیشن لیا تو اس کو فقہ امام اعظم کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ویسے امام کی بات کو چھوڑ کے یہ حفظہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جانا یہ کون سی عقل مندی ہے جی میرے بھائی؟ نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملاؤں کے پیچھے جانے میں مسئلہ۔ اور ایک بات بھی سن لو، حق اور ایمان سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر بیٹھ کر، مجھے کوئی اہل حدیث یہ لا کر دے دے کہ امام بخاری یہاں ہاتھ باندھتے تھے، میں بھی کل سے یہاں باندھنے کو تیار ہوں۔ انہیں بخاری شریف میں سے یہ حدیث تو لیا مگر امام بخاری خود یہاں ہاتھ نہیں باندھتے تھے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ اگر وہ مسئلہ صحیح ہے تو امام بخاری باندھتے نہیں باندھتے؟ بولو نا جی بھائی۔ مگر امام بخاری نے حدیث تو کوٹ کیا مگر امام بخاری خود ہاتھ سینے پہ، اجی امام بخاری کو چھوڑ دو، 1400 سال کی تاریخ میں نہ کسی صحابی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی تابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی تبع تابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی امام نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی عالم نے باندھا۔ ہاں باندھا تو دو لوگوں نے باندھا، ایک اہل حدیث نے باندھا، دوسرا ایک عورت نے باندھا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، 1400 سال کی تاریخ بدل کے بولتا ہوں میں سچا مسلمان ہوں، کہاں سے آیا لڈو؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، بہت بڑا گھپلا چل رہا ہے۔ میں بولا میاں تو امام بخاری کی حدیث پہ عمل کرتا رہا۔ بے شک۔ تو بولا امام بخاری کی اہلیہ کون سی مسجد میں نماز پڑھتے تھے؟ امام بخاری اپنی بیٹی کو کون سی مسجد کو لے کے جاتے تھے؟ امام بخاری کی اگر بہویں تھے تو انہوں کون سی مسجد کو لے جاتے تھے؟ پوچھ کے آکے بولتا ہوں، قیامت تک بھی نہیں آتا تو چل بھاگ۔ نیا دین بنا رہا میرے بھائی۔ امام بخاری دیکھو بھائی، بخاری پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر امام بخاری کرنا نا جی۔ بخاری لکھنے والے وہ عمل نہیں کرے جو انہیں کر رہا ہو، ان سے بھی آگے بڑھ گئے انہیں۔ امام اعظم کو مانتا نہیں، چل امام بخاری کے پیچھے پڑھ لے۔ امام بخاری، میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، کتنا غلط ماحول بنا رہے ہیں۔ نہ امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، نہ امام بخاری عورتوں کو نماز کو لے کے جاتے تھے۔ اچھا اور ایک بات سنو، فاتحہ دینے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 10 منٹ۔ سلام پڑھنے 10 منٹ۔ درگاہ کی زیارت کرنے 10 منٹ۔ یہ 10 منٹ کا عمل ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، جبکہ فاتحہ بھی مستحب ہے، سلام بھی مستحب ہے، درگاہ کو جانا بھی مستحب ہے، عرس کرنا بھی مستحب ہے، جھنڈا چڑھانا بھی مستحب ہے۔ وہ تیرے واسطے عقیدت میں فرض سے زیادہ ہے ہمارے واسطے۔ نہیں بھائی، یہ ہماری عقیدت ہے، وہ ہمارے کو چھوڑ دے تو ہم لوگ کیا تو بھی کر لیتے، مگر تو ہمارے اوپر اگر اعتراض کر رہا تو سن، تجھے سمجھانے بول رہا ہوں۔ یہ 10 منٹ کا عمل پوچھتا حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، پوچھ کے پوری امت کو حوالہ بنایا جا رہا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، بات کرے کہ نہیں پوچھتا بخاری میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، پوچھتا نہیں پوچھتا؟ بھائی بولو، بات کرے کہ بخاری پوچھتا نہیں پوچھتا؟ بخاری میں یہ نہیں ہے، بخاری میں وہ نہیں ہے، بخاری میں یہ ہے، بخاری میں وہ ہے، یہاں ہاتھ بنا بولے کئی کر رہا ہو، بخاری میں یہ کرا ہو، کئی کر بخاری میں وہ کرا، کئی بخاری میں۔ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں بخاری کے حوالے سے، اور میں مستحب نہیں پوچھ رہا ہوں، دیکھو اس کے ایسا نہیں ہوں، میں بہت ایتھنٹک ہوں، میں فرض پوچھ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا فجر کی فرض ہے نہیں ہے؟ میں اب آپ کے اورنگ آباد میں بیٹھ کے تمام اہل حدیث کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں کہ دوستو 2 رکعت نماز فجر کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ خالی میں نیت بھی نہیں بول رہا ہوں، ابھی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کے باہر کا ایک آئٹم نہیں، نماز کے اندر کا ایک چھوڑنا نہیں، صرف تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کا پورا طریقہ۔ بخاری کی 10,000 حدیثوں میں سے اگر تکرار والی ملا لی جائے تو 6,500 حدیثوں میں سے کوئی بھی ملا جی
اگر مجھے دکھا دیا صرف 2 رکعت نماز کا طریقہ، میری نماز نہیں بول رہا ہوں، تیری بتا لے بس. اتنا بتا لے بس تو. یہ لا کے دے دے باپ، پوری نماز صرف 2 رکعت بول رہا ہوں میں، 4 نہیں بول رہا ہوں، دن بھر کی 48 رکعت نہیں بول رہا ہوں، صرف 2 رکعت بول رہا ہوں. میرے کو بخاری سے لا کے دے دے، میں 1000 مبلغوں کے ساتھ اہل حدیث بننے کو تیار ہوں. اس سے بڑا چیلنج اور کیا کروں بولو میرے بھائی. وہ فاتحہ کے پیچھے کئی کو پڑھا رہے، مستحب ہے وہ، میں فرض کی بات کر رہا ہوں. تیرے سے لا کے کوئی ملا جی دے سکتا میرے بھائی؟ خدا کی قسم قیامت تک لا کے نہیں دے سکتا. انہیں ہمارے کو حولا بنانے بخاری بولتا، مگر اس کی خود کا جواز بخاری سے انہیں لا کے نہیں دے سکتا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کے فتنوں سے بچو. آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو ٹینشن مت لو. ایک آخری بات بولتا ہوں، کیونکہ ذرا میں آپ لوگوں کو سنا تو خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ بہت اچھا دل سے سن رہے ہیں. سناؤں ذرا ادھر والے بھائی بول سناؤں. ہاں موڈ میں ہے تم لوگ. یہ نماز میں یہ کر رہے ہیں. میں پوچھا کیا مطلب اس کا؟ پوچھا میں. اچھا اب یہ ایک جنا یوں کر رہا، ایک جنے کو دیکھا میں یوں کر رہا. اب ایک نئی جماعت نکلنے والی ہے، پیشن گوئی میری طرف سے لکھ لو، اورنگ آباد کے مسلمانوں لکھ لو، ایک جماعت نکلیں گے اب یوں کریں گے. ہمارے حیدرآباد میں یہاں ایک جماعت ہے، ایک جماعت یہاں بن رہی، اس کے اندر ایک ٹکڑا بنا انہیں یہاں بن رہا. یہاں تھا نا پہلے تو سب یہیں تھے، یہاں سے یہاں آیا، لڑنے کے نہیں یہاں گیا. آپ اب جب ہمارا دور ختم ہوگا، ہمارے بچوں کا دور ہوگا، تو ایک جماعت اور نکلی، انہیں یہاں ہاتھ بنے گا. دیکھو آپ، اللہ اکبر، ایسی رہیں گی. دیکھو نماز ان لوگوں کی مذاق بنا لیے میرے بھائی دین کا. پورا چچورے پنے کی حد ہو گئی پوری. میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ اتنا ہنس رہے ہیں. آپ سوچو جب میرے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو میری کیا ہو رہی ہوگی حالت. چچورا پنا ہے میرے بھائی. میں جب امامت کرتا تھا حیدرآباد میں، میرے پیچھے آ کے جو ہے نمازاں پڑھتے تھے، یہ فٹ بال کھیلتے تھے، آ کے نمازاں پڑھتے تھے، گھٹنوں تک چڈیاں پہن لے کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹوپی نہیں ہے، چڈی پورا، پینٹ پورا نہیں ہے، ٹی شرٹ ود آؤٹ سلیوز، کبڈی فٹ بال کھیل رہے ہیں، وہی ڈریس میں آ کے پسینے پوچھ رہے تھے، یوں یوں کر لیتے نماز پڑھ رہا. ارے بولا یہ چڈی پورا تو پہن رہے بڑے بھائی، کم سے کم اللہ کے سامنے کھڑ رہا رہے، بغلاں دکھ رہے تیرے، گھٹنے دکھ رہے تیرے، پنڈلیاں دکھ رہے، کیا تو بھی رہی ہے اللہ کے سامنے رہے بڑے بھائی. تو نکو پر نائی حدیث جائز خلاص. کیا دین ہے میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی. یہ کون سا دین ہے رے؟ یہ کہاں سے لائے رہے تم لوگ؟ کیا تو بھی رہے میرے بڑے بھائی. امام اعظم کہہ رہے ہیں رب کے دربار میں کھڑو تو یہ گنڈی بھی لگا لو، کیونکہ یہ ہڈی دکھنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. کیا ادب سکھا رہے امام اعظم. بولے آستین اتارو، پینچے اتارو، رب کے دربار میں کھڑے ہو. ارے یہ وہ نماز ہے جب تو آ جاتا ہے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یا یوں تصور کر کے خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ نماز ہے میرے بھائی، یہ ہمارا دین ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں اس دین کے. تو پیارے دوستو، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ہاں تو ان لوگوں نے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا چل رہا ہے سسٹم. یہ کہاں سے آیا؟ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، میں ایک کو پکڑ کے آپ کل پکڑو، کب تک میں پکڑوں؟ کل آپ پکڑو، پکڑ کے پوچھو میاں یہ کیا ہے؟ سنت. گمت ہے سنت، جو دکھا سنت. یہاں تک داڑھی چھوڑ لیا، گاڑی چلا رہا تو یہ یوں اڑ کے ایسا نکل رہی پیچھے، ایسا دکھ رہا سنگاں لگ گئی کیا اس کو؟ کیا کئی کو چھوڑا بڑے بھائی؟ اتنی بڑے سنت، اما اتنی بھیانک ہو گئی سنت، اب سنگوں کے جیسی ہو گئی. کیا مذاق ہے میرے بھائی دین کا، دیوالا نکال دے رہے ان لوگ. میں خالی بول رہا ہوں تو آپ کو اتنا مسخرہ پن دکھ رہا ہے، تو جب انہیں کر رہا تو کیا ہو رہی ہوں گی حالت سوچو آپ. گھر میں بچی بھی ایسا بیٹھ کے سوچ رہی ہوں گی، با اتنی بڑی کئی کو چھوڑے ہوں گے، اتنی بڑی کئی کو چھوڑیں گے با ہمارے. جنات بھی نہیں چھوڑتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی داڑھی. پیارے بزرگوں اور دوستو، بہرحال اتنی بڑی داڑھی چھوڑ لیا.
اب یہ لگ گیا پیچھے، جہاں بیٹا یوں 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 لگ رہا. پوچھو آپ کل کیا ہی کو کر رہا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے. کیا کرے تھے سرکار؟ سب بابا کرے تھے، کئی کو کرے تھے. سرکار جو کرے وہ کرنا ہے نہیں ہے. سرکار جو کرے وہ کرنا ہمارے کو نہیں ہے. جی جلدی بولو، با ہے وہ تھوڑی میرے کو نہ ہے. بولے تو پھر میں تمہارے کو باہر لے جا کے بولتا ہوں، چاند توڑ کے بتاؤ بولتا ہوں. سرکار جو کرے وہ آپ کو کرنا، سرکار جو کرو بولے وہ کرنا ہے. پوائنٹ نوٹ کرو، سرکار جو کرے وہ کرنا نہیں ہے. سرکار پیٹ کو پتھر بنے، کون ہے اب تک بنا؟ سو ایک ہاتھ اٹھاؤ یارو، اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں، ایک ہاتھ اٹھاؤ. میں بنا مول صاحب پیٹ کو پتھر. سرکار جو کرے وہ کرنا نہیں ہے، سرکار جو کرو بولے وہ کرنا ہے. جنگوں میں کون کون گئے؟ بلاؤ جی ذرا پولیس والوں کو. کون کون جا کے آئے جہاد کو؟ سرکار کرے نا جی جہاد، کرو نا جی جہاد. کل سے لکھاؤ جی نامہ. کرتے جہاد. بولو بھائی سرکار اپنی جنگ، اپنی حیات طیبہ میں 60 جنگوں میں شریک ہوئے. سرکار کی حیات طیبہ میں 83 جنگیں ہوئے، جس میں سے سرکار بنفس نفیس 60 جنگوں میں شریک ہوئے. 60 جہاد میں سرکار شریک ہوئے. کون جاتا بولو اب؟ سرکار جو کرے نہیں ہے جی کرنا. سرکار جو کرے خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے. سرکار رات بھر عبادت کرے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. سرکار پورے شعبان کے مہینہ روزہ رکھ کے گزارے، ہم نہیں رکھ سکتے. سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے. سرکار پوری زندگی میں 11ویں نوالے کے بعد کبھی 12واں نوالا نہیں اٹھائے. سرکار پوری زندگی میں 12واں نوالا نہیں کھائے. پوری زندگی میں، ایک دن 2 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری لائف کی بات کر رہا ہوں. 63 سالہ حیات میں حبیب پاک نے 12واں نوالا نہیں اٹھایا کبھی. کر سکتے؟ سرکار جو کرے وہ ہم، سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے. سرکار بولے یہ کرو، مسواک کرو بولے کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار ٹوپی پہنو بولے پہننا ہے. سرکار نماز کو جاؤ بولے جانا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے. سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے. تو اب آئیے ذرا قربان جائیں. کرے سرکار کرے، مگر کرو بول کے نہیں بولے. سرکار کرے، آپ انہیں بولتا حضور کرے، اللہ کے رسول کرے. پوچھو اس کو کئی کو کرے، یہ نہیں جواب دیتا. بولے وہ اس لیے کرے، ایک بار حضور نماز پڑھا رہے تھے، شیطان کا ٹولہ صحابہ اکرام کی نمازوں کو خراب کرنے کے لیے آ رہا تھا. سرکار اپنی انگلی سے کیا کرے؟ شیطان کو مارے. یہ ہے اصل و مسئلہ. شیطان کیا ہے؟ سرکار کیا کرے؟ شیطان کو مارے. شیاطین کے ٹولے کو مارے سرکار انگلی سے. ارے وہ نبی جو انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے کر دیا، شیطان کو مارے تو کیا کمال کی بات ہے. مارے سرکار. یہ سرکار ایسا مارے شیطان کے ٹولے کو تو ٹولہ بھاگ گیا. صحابہ کو نماز میں بہکانے آ رہا تھا، بھاگ گیا. یہ تشریح ہے اس کی. اور یہ کتنے بار کرے؟ ایک بار. پوری لائف میں ایک بار کرے. کتنے بار کرے بھائی؟ ایک بار. زور سے بولو. ایک بار. اوکٹی اونلی تیلگو، صرف ایک بار کرے سرکار. اب وہ امام بخاری کو حدیث ملی. امام بخاری کا کام کیا ہے؟ جو صحیح روایات کے ساتھ حدیث ملی اس کو بخاری شریف میں کوٹ کرنا. امام بخاری کو ملی، امام بخاری اس کو بخاری شریف کے اندر رکھ دیے. سرکار کا عمل ہے، سرکار کی حدیثیں رکھے. امام بخاری بھی نہیں لکھے میں بھی عمل کرتا ہوں تم لوگ بھی کرو، بلکہ امام بخاری بھی نہیں بولے. اور 1400 سال میں امام بخاری نے کوئی بھی عمل نہیں کرے اس کے اوپر. اس کچھ ملی یہاں شروع ہوگا. اب آپ بولو بھائی، کل اس کو بولو میاں رسول اللہ مارے شیطان کو، تو کس کو مار رہا؟ نہیں بھائی، سرکار شیطان کو مارے، تو کس کو مار رہا بھائی؟ اب انہیں بولتا میں بھی شیطان کو مار رہا ہوں. تو میں سجدے میں گرتا ہوں، بولا مولا تیری کیا رحمت ہے، تیرے کیا فیصلے، تیری قدرت کے قربان جاؤں رے رب. کیا شان ہے رے مولا تیری. ان لوگ اپنی کتابوں میں لکھے نماز میں نبی کا خیال لانے سے بہتر ہے کسی جانور کا خیال لاؤ. بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ بولے اے صاحب میرے نبی کا خیال نہیں لاتا، کس کا خیال آ رہا؟ آپ ذرا زور سے بولو. ہاں اللہ بولا میرے نبی کا نہیں لاتا تو تمہارے دادا جان کا لاؤ. بولے یہ ہے دیکھو خدا کا قانون.
اس کی نماز یہ ہے میرے بھائی، شیطان کا خیال ہے، اور ہماری نماز وہ ہے جس میں نبی کا خیال ہے۔ قربان جاؤ دوستو، اہل سنت پہ صدقے ہو جاؤ، دن رات اس کے لیے محنت کرو۔ یہ جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، یہ جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ بزرگان دین کی جماعت ہے، یہ غوث و خواجہ کی جماعت ہے، یہ علی و حسن و حسین کی جماعت ہے، رسول اللہ اور ان کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت ہے۔ ایسی جماعت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جائیں گے؟ کہیں کا بھی کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی نے، کوئی اینگل سے بھی سیٹنگ ہو رہی نہیں اس کی آج تک۔ اب انہیں بولتا بخاری شریف میں جو ہے میں وچ کرتا ہوں، تو میں بولا کل سے تو بیٹھ کے پیشاب کرا تو پیچھے سے مار دیتا ہوں، ٹھہر کے کرنا تو۔ کیوں؟ بخاری شریف میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے، ٹھہر کے پیشاب کرنے کی ہے۔ کیا قانون ہے دیکھو خدا کا ایسا۔ اور ٹھہر کے پیشاب کون کرتے بولو میرے بھائی؟ یہودیاں کرتے۔ ایئرپورٹوں کو چل جاؤ آپ، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا سسٹم نہیں، ٹھہر کے کرنے کا ہے۔ بڑی بڑی ہوٹلز کو چل جاؤ، 5 اسٹار ہوٹلز کو، ٹھہر کے پیشاب کرنا ہے۔ کیوں؟ اکثر وہاں پہ یہود، نصارہ، عیسائی، کافر، مجوسی، مشرک پہنچتے ہیں، ٹھہر کے کرتے ہیں۔ تو بھی ٹھہر جا بھایا ایک جگہ ٹھہر جائے تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ ارے بزرگ اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، مسلمان ٹھہر کے پیشاب نہیں بیٹھ کے کرتا ہے۔ کیوں؟ مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ پھر آپ بولیں گے مول صاحب اب بھی آپ بولے نا بخاری شریف میں ہے ٹھہر کے کرنے کی حدیث۔ جی ہاں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری حیات کے اختتام کے دن تھے، انتہائی وقت چل رہا تھا سرکار کا، آقا علیہ السلام جب چند دنوں بعد پردہ فرمانے والے تھے تو سرکار کے جسم اقدس پر اتنی علالت آئی کہ سرکار کے گھٹنوں میں شدید درد تھا، سرکار خود چل بھی نہیں رہے تھے، بلکہ صحابہ اکرام اپنے کندھوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لے آ رہے تھے، نماز کے لیے بھی ویسے ہی لا رہے تھے، ضرورت خانہ بھی ویسے ہی لے جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے حضور کو ضرورت خانہ لے گئے اور چھوڑے۔ آقا علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک بار یا 2 بار یا 1 دن یا 2 دن آقا علیہ السلام نے اس علالت کے پیریڈ میں ٹھہر کر پیشاب فرمایا۔ وہ صحابہ دیکھے، بولے، امام بخاری کو روایت صحیح آئی، حدیث میں کوٹ کر دیے، عمل کرو، بلکہ امام بخاری نہیں بولے، علالت کے دن تھے۔ مگر میرے ربی کے میں صدقے جاؤں آقا آپ کے ٹھہر کر ایک بار ضرورت کرنے کے میں قربان، کیونکہ میرے آقا اگر اس وقت بیماری کی علالت کی اس شدت میں اگر آقا بیٹھ جاتے تو 70 سال 80 سال کے بوڑھوں کے گھٹنوں میں جو درد ہوتا ہے اس کے باوجود بھی بیٹھنا اس کے لیے سنت کا درجہ رہتا، اور کھیڑنا سنت کے خلاف ہوتا، گناہ لازم آتا۔ میرے آقا نے سوچا اگر میں ایک بار کھڑ جاؤں تو قیامت تک میری آنے والی امت کے بوڑھوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، مصیبت کے وقت میں ٹھہر جانا سنت کا درجہ بن جائے گا۔ سرکار نے اپنے امت کے بوڑھوں کا خیال کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کو نے دلیل بنا لے کہ اب انہیں عمل کرنے کو نکلا تو کیسا ہوگا میرے بھائی؟ کیسا چلیں گا جی یہ دین؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس مسئلے پہ اگر گفتگو کروں فجر ہو جائیں گی میرے بھائی، مگر نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جب آئیں گے تو اور ہم گفتگو کریں گے۔ مگر آئندہ اگر میرے کو آپ بلا رہے ہیں تو رد اہل حدیث عنوان رکھ کے بلاؤ، یہ سنیوں کے عنوانہ نکو رکھو میرے واسطے ہے نہیں، ایسی بات کریں گے جی جو میرے آقا کے دین کے خلاف بغاوت ہو رہی اس کو کچل دیں گے انشاءاللہ۔ سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں لوگوں کو بتائیں گے اہل سنت کیا ہے اور جماعت ہے، اہل سنت کے علاوہ دیگر جماعتیں کیا ہے، تو لوگوں کو جو ہے فرق کرنے کا موقع ملے گا۔ صحیح بات ہے بھائی، اس میں گھوڑا کون ہے گدھا کون ہے؟ میرے دوستو اب آؤ، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آئندہ سے جماعت اہل سنت چھوڑنے کا گمان اور خیال تک آنے مت دو، کیونکہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ سرکار کی جماعت ہے۔ ارے ہم مر جائیں گے، ہماری بیوی ہم کو نہیں بخشائے گی، بچے نہیں بخشائیں گے، دوست نہیں بخشائیں گے، احباب نہیں بخشائیں گے، خاندان والے نہیں آئیں گے، کوئی آپ کو بچانے نہیں آئیں گے، اس جماعت کے بانی محمد الرسول اللہ بچانے آئیں گے، سرکار بچائیں گے۔ جو بچانے والے نبی ہیں ان کو چھوڑ کے، ان کی جماعت کو چھوڑ کے ملا جی کی جماعت میں ہرگز جائیں گے؟ پیسے دے کے بلائے تو؟ ارے واہ، دیکھو سوچ کے بولو، 45 روپے ایک نماز کو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، پکا وعدہ؟ انشاءاللہ۔
پیارے بزرگ اور دوستوں، اب ایک بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں. 10 منٹ دیجیے. حقوق الوالدین یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، مگر اس عنوان پر آج تھوڑا سا کڑوی گفتگو کرتا ہوں.